حضرت حسین میدان کربلا میں گئے، بولو گئے نا؟ آپ کو معلوم ہے ہمارے انڈیا کے حساب سے صبح کے 9-10 بجے جمعہ کا دن 10ویں محرم، سامنے 1,20,000 اور حضرت حسین کے ساتھ 150، کتنے 150، جس میں مرد عورتیں بچے. آپ کو معلوم ہے یہ مقابلہ نہیں تھا. بولو یہ مقابلہ، کیونکہ حضرت حسین کی جماعت میں سے ایک آدمی جاتا 1,20,000 اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے، اس کے اوپر نہیں والا ہے. ارے بولو وہ تو، لیکن وہ وقت بڑا عجیب ہوگا جب حضرت حسین کی زبان سے نکلا میرے بڑے بیٹے علی اکبر 16 سال کے یا 17 سال کے، بولو کیا نام؟ حضرت حسین کی زبان سے نکلا علی اکبر آؤ میدان میں آ جاؤ. بتاؤ کوئی بھی باپ اپنے 16-17 سال کے بیٹے کو میدان میں بھیجے گا؟ ہماری بھی اولاد ہے، کوئی بھیجے گا؟ اور معلوم ہے علی اکبر کیسے فرما پڑتا ہے، ایسا بیٹا کسی باپ کو ملا ہوئے ایسے فرما پڑتا، فوراً وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ گئے. حضرت حسین نے کہا بیٹا تھوڑا رک تو جا، ایک بار تیری پیشانی کو تو چوم لو، کیونکہ اب تو تیری اور میری ملاقات ہونے والی. وہ پیشانی کو چومے اور 17 سال کے لڑکے بولو کون؟ علی. ارے 1,20,000 ٹوٹ پڑے، باقاعدہ ان کے بدن کے 4 ٹکڑے کیے اور چاروں ٹکڑے کر کے ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت حسین کی طرف پھینک دیا کہ لو تمہارا بیٹا تم کو مبارک ہے. سچ بتاؤ باپ کے سامنے اپنے بیٹا 16-17 سال کا بیٹا، ابھی تو حضرت حسین وہ 4 ٹکڑے کو دیکھ کے رو رہے تھے کہ پیچھے خیمے میں سے آواز آئی، حسین کو آواز آئی آؤ نا تمہارا دودھ پیتا بچہ آخری سانس لے رہا ہے، تمہارا دودھ پیتا بچہ آخری سانس لیتا ہے، اس کو پانی نہیں ملا. اس بیٹے کا نام علی اصغر، بولو کیا نام؟ علی. حضرت حسین دوڑتے دوڑتے پیچھے کی طرف گئے. اپنے بیٹے کو، بھائی ہر باپ کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے نا، ایسے اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور سیدھے دشمنوں کی طرف چلے گئے. کہا میرے بیٹے کو پانی پلا دو، میرے بیٹے کو پانی پلا دو، مجھے مت دینا میں نہیں پیوں گا، میرے بیٹے کو پانی دے دو. بس کہا پانی دے دو، سامنے سے تیر آیا سیدھے بچے کے دماغ میں. اسی وقت چھوٹا بیٹا اللہ کو پیارا ہو گیا. میرے پیاروں، وہ باپ کی کیسی صبح ہوگی 10ویں محرم کی. جب واپس آئے تو بڑے بیٹے کا جنازہ ہے، ہاتھ میں چھوٹے بیٹے کا جنازہ ہے، دونوں کے اوپر سفید کپڑا رکھا اور حضرت حسین بہت روئے. روتے روتے کہا میرے بیٹے تم یہ مت سمجھنا تمہارا باپ تم سے محبت نہیں کرتا تھا، آج باپ اور بیٹے کی جو جدائی ہوئی ہے نا وہ کوئی مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے. ایسا نہیں تھا میں محبت نہیں کرتا تھا، تمہارا رونا ہنسنا بولنا سب مجھے یاد آتا ہے. کون سا دن تھا؟ جمعہ کا دن تھا. ظہر کا وقت ہو گیا. جمعہ کی نماز سنی ہوگی کیونکہ کربلا اس وقت جنگل تھا. ظہر کی نماز حضرت حسین نے پڑھائی. بولو حضرت حسین نے پڑھائی. پڑھانے کے بعد دعا کی. دعا کرنے کے بعد اپنا گھوڑا منگوایا. حضرت حسین کا گھوڑا منگوایا اور گھوڑے پر بیٹھنے سے پہلے کہا وہ دیکھو وہ کمرے میں ایک چادر رکھی ہے اس کو لے کر آؤ. اتنی بڑی چادر تھی وہ لائی گئی. حضرت حسین نے پورے بدن پر لپیٹا اور روتے روتے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ میری ماں فاطمہ نے اس کو اپنے زمانے میں بنایا تھا. پھر کہا کہ وہاں سے تلوار لے کر آؤ. تو کسی نے کہا وہ تلوار کی جو انی ہے نا وہ ٹوٹ گئی ہے. حضرت حسین نے فرمایا تلوار کو مت دیکھو، میرے ابا شیر خدا حضرت علی کی تلوار ہے. وہ تلوار لائی اپنے ہاتھ میں رکھا اور پھر حضرت حسین نے کچھ نہیں کہا. خود خیمے کی طرف گئے. سب نے کہا بھی کچھ کام ہے؟ بولے جو کام ہے وہ مجھے ہی کرنا ہے. خیمے میں گئے. ایک ایسا کالا امامہ بڑا امامہ رکھا ہوا تھا، اس کو ڈھال سے لگایا، بوسا دیا. کہا تم کو نہیں معلوم میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ ہے. اس کو پہنے میدان میں گئے. میرے پیاروں مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 3.5 گھنٹے تک اکیلے مقابلہ کیا ہے. اکیلے حضرت حسین اور سامنے کتنے 1 لاکھ. کوئی کہتا حضرت حسین کیسے مقابلہ کرے. میں کہتا ہوں حسین اکیلے نہیں تھے، بدن پر ماں کی دعا لگی ہوئی تھی، ہاتھ میں ابا کی تلوار تھی اور سر پر امامہ نانا جان محمد الرسول اللہ. اتنے تلوار کے زخم، اتنے ہونٹوں پہ وہ خنجر پڑے ہوئے، برچھے لگے ہوئے، اتنا سینے پر مار لگی. لیکن تھوڑی دیر میں حضرت حسین نے تلوار اوپر کی اور آواز دی قد حان وقت العصر، قد حان وقت العصر. عصر کا وقت ہو گیا، عصر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھو نماز پڑھو. ارے نبی کے نماز سے خون میں لہو لہانے. اور کیا کہہ رہے؟ سننا میری ماں میں نے خاص کر کے سننا. جب کہا میں نماز پڑھو تو وہ سامنے دشمنوں میں سے آواز آئی تم پڑھ لو ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہ آواز تو رامدیو پہ بھی ہمیں پڑھی ہمیں پچھی کرو آتی نا آواز آتی کہ نہیں. تو ہم حضرت حسین کی ٹیم میں کے سامنے والی تھی، سامنے سے آواز آئی پڑھ لو ہم کو ضرورت ہے.
تو حضرت حسین نے کیا فرمایا؟ ماں پانی دے دو. پورا بدن زخمی ہو گیا ہے, کپڑے پر خون لگا ہوا ہے, پانی دے دو نا. میں پیوں گا نہیں, وضو کروں گا, کپڑے صاف کروں گا, عصر کی نماز پڑھوں گا. سامنے سے آواز ہے پانی بھی نہیں ملے گا. تو حضرت حسین نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ یہ پانی نہ دے تو نہ دے, کیا میں نماز چھوڑ دوں گا؟ اللہ پانی نہ دیں گے, کربلا کی مٹی سے تیمم کر کے عصر کی نماز پڑھوں گا. اور مسئلہ ہے نا, پانی نہیں ملے تو کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. قرآن کریم نے فرمایا پانی نہ ملے تو تیمم کرو. دیکھو حضرت حسین نے سب سے پہلے نیت کی, پھر اپنے دونوں ہاتھ کربلا کی مٹی پر یوں رکھے, پورے چہرے پر مل لیا, پھر اپنے ہاتھ یوں رکھے, اور ایک ہاتھ یوں اور ایک ہاتھ یوں, ہو گیا تیمم ہو گیا. اللہ اکبر. کون سی نماز؟ ساتھ میں بولو, کون سی نماز؟ پہلی عصر کی پہلی رکعت. سجدے میں گئے, پورے خون میں لت پت تھے, معلوم نہیں کہاں سے خون نکل رہا تھا, اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی. ایک دشمن آیا, 2 تلوار لے کر آیا, حالانکہ یہ تو زخمی تھے, پیچھے سے آیا, آپ سجدے میں تھے, آپ کے دونوں کندھوں پر اتنی زور کی تلوار ماری, آپ کے دونوں ہاتھ باہر آ گئے, اور آپ ایسے 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 زمین, کیا حالت ہوئی ہوگی, ایسے زمین پر گر گئے. اتنی مار لگنے کے بعد بھی زبان پر سبحان ربی الاعلیٰ سبحان. دوسرا دشمن لوہا لے کر آیا, آپ کے سینے پر اتنا زور کا مارا کہ آپ نے زور سے چیخ ماری اللہ, اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ, کیونکہ سجدے میں تھے. سبحان ربی. پھر شیمر یا شیمر نام کا دشمن آیا, اور اس نے تلوار لی, آپ کی گردن مبارک کو الگ کر دیا, اور حضرت حسین کے اوپر کھڑا ہو گیا. تو تلوار کی نوک پر حضرت حسین کی چہرے کو رکھا, اور یہ اوپر اٹھا کر کہنے لگا ہم جیت گئے, ہم جیت گئے. دیکھو میرے قدم کے نیچے حسین کا بدن ہے, اور میرے تلوار کی نوک پر حسین کا چہرہ ہے. حضرت حسین کے چھوٹے بیٹے امام زین العابدین وہاں پیچھے تھے, کہنے لگے اے شمر تو ہار گیا, میرا ابا حسین جیت گئے. زندہ تھے تب بھی چہرہ اونچا تھا, آج شہید ہو گئے پھر بھی چہرہ تو اوپر ہی نظر آ رہا ہے. میرے پیاروں, بات ختم کر رہا ہوں, ایک بات صرف آپ سے کہہ رہا ہوں. حضرت حسین کا مقام اونچا تھا نا, سنتے جاؤ, نبی کے نواسے تھے, جنت کے پھول تھے, جنت کے باغ تھے. ہمارے نبی نے کئی مرتبہ حضرت حسین کو چھوما تھا. معلوم ہے حضرت حسین جب بڑے ہو گئے تھے نا, بڑے ہو گئے, یہ جو شہادت ہوئی وہ تو 55 سال کی عمر میں, لیکن جب حضرت حسین کی عمر ہوئی 30-35 سال کی, باقاعدہ حضرت ابو ہریرہ آتے تھے, حضرت ابو ہریرہ, اور حضرت حسین کو کہتے تھے تھوڑا سا کپڑا اٹھاؤ, ایسا تھوڑا سا کپڑا اٹھاؤ, اور پیٹ تمہارا ہے نا وہ تھوڑا سا بتاؤ. تو حضرت حسین پیٹ بتاتے تھے, حضرت ابو ہریرہ اس کو چومنا شروع کرتے تھے, اور کہتے تھے تیری محبت میں نہیں چومتا, میرے نبی کو یہ جگہ چومتے ہوئے میں نے دیکھا ہے, میرے نبی بار بار تم کو یہ جگہ پہ چومتے تھے. تو میرے دوستو حضرت حسین نبی کے نواسے, نبی کا جو آپ مبارک آپ کے منہ میں یہ جنت کے پھول ہے, جنت کے باغ ہے. ارے حضرت حسین کے بدن میں جو لہو دوڑتا تھا وہ شیر خدا حضرت علی کا تھا, بدن میں جو غذا دوڑتی تھی وہ حضرت فاطمہ کی تھی, اور آپ کے سر پر پرورش کا ہاتھ تھا وہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا. اور ہمارے نبی نے فرمایا جنت میں سارے جوان جائیں گے مگر سارے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حضرت حسین ہوں گے. اتنے بڑے مرتبے کے بعد بھی نماز چھوڑی, میں نے نماز چھوڑی. اور ہم میں سے کس کو یہ مرتبہ حاصل ہے؟ جتنے بیٹھے سب سے گرے ہوئے گنہگار ہم لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں حضرت حسین آج بھی زندہ ہے. بولو آج بھی, یہ شہید مرتے نہیں, وہ زندہ ہوتے. آج بھی وہ میدان کربلا سے آواز دیتے میں نبی کا نواسا, جان دے دیا مگر نماز کو قضا ہونے نہیں دیا. میری ماں بہنیں بیٹیاں آج ہم سے کوئی جان نہیں مانگتا, کوئی مال نہیں مانگتا, صرف نماز مانگتے, مگر ہماری ماں بیٹیاں دینے کو تیار. اس لیے آج حضرت حسین کی محبت میں میں میری ماں اور بہنوں کو کہوں گا. میں بات ختم کر رہا ہوں, اور 3 باتیں میں نے کل ملا کر کہی ہے جس کا میں غور کر لوں, کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات, آج سے توجہ کس کی طرف رہے گی؟ کیونکہ حالات بہت خطرناک ہے. جہاں آپ کچھ پڑھو, کچھ دیکھو, ادھر ادھر مت پھیلاؤ. سب سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو اللہ شاید میرا آنسو کام آ جائے اور ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدل دے. میری ماں بہنیں بیٹیاں روزانہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ کے سامنے مانگو. ایک بات
दम पर दो, मोबाइल की गंदी चीज़ों को डिलीट करो, पर्दे का इस्तेमाल करो। और नंबर 3, हजरत हुसैन जान दे सकते मगर नमाज कज़ा नहीं कर सकते। हम लोग भी वादा करें मरते दम तक, बोलो मरते दम तक इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा। बस ये पैगाम मेरी माँ बहनें बेटियों को देना था जो बहुत लंबी तादाद में आए हैं, हमारे बहुत सारे भाई भी आए हैं। अल्लाह ताला सबके जान में, माल में, उम्र में बरकत अता फरमाए। मुझे एक दो ऐलान करवाने, वो ऐलान करवा लो, जिसमें सबसे पहला ऐलान तो ये करना है कि हमारी माँ बहनें मुहर्रम में कौन सी दुआ पढ़ना वो मैं लेकर आया, किनको दिया है।